بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، بلوچستان اور پاکستان میں جتنے بھی حالات خراب ہیں اور جتنے بھی روز بروز یہ ہمارے ملک میں جو نئی لہر آئی ہوئی ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ہم وہ باتیں کریں جو مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائی کی طرف جائے، اصلاح کی طرف جائے، اور جو جہاں جہاں اختلاف ہو وہ چیز سب اپنے اس میں رکھے، مطلب ذہن میں رکھے، اور دیکھا جائے کہ ہماری جو زیادہ تر اختلافات ہیں وہ کس بنیاد پر ہے اور ایسی کیا وجوہات ہے جو مطلب اس طرح کی بدامنی کی وجہ بنی اور یا بن رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو بلوچی بھائی ہیں وہ ہم سے خفا کیوں ہے یا پاکستان سے وہ خفا کیوں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو تبدیلی آئی ہوئی ہے اور یہ جتنے بھی حکومتیں چینج ہو رہی ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور وہ اسی ایجنڈے کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہیں اور وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ چاہے امریکہ ہے یا چاہے چائنا ہے یا چاہے رشیا ہے یا چاہے بھارت ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، ایران ہو گیا، یمن ہو گیا، تو یہ جتنے بھی علاقے ہیں تو یہ ساری اس جنگ کی لپیٹ میں ہیں اور یہ سارے جو ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ابھی ان مفادات کے لیے کون کہاں استعمال ہو رہا ہے، مطلب یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس پہ ہر کسی کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں یا جن کے اوپر گیم چل رہی ہے وہ کون ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ مطلب آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ تصور کر لینا ہے اور یہ فکر ہمیشہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں اور جتنی بھی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس کی مین وجہ کیا ہے، مطلب پیچھے سے وہ کون لوگ ہیں، کون سے ممالک ہیں جو آپ کے وطن کو یا آپ کے بھائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس اختلاف کی یا خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کے علاقے میں وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بدامنی کے، دہشت گردی کے، جتنے بھی معاملات ہمارے ملک میں آپ لوگ سن رہے ہیں یا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ مطلب اگر شروع میں دیکھا جائے، اسلام کے مطلب شروعات میں دیکھا جائے تو یہ سازشیں ادھر سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوئی ہیں، اور اس کے مطلب جو جس کا مطلب بنتا تھا اس نے اسی طریقے سے اسی ایکوریسی کے ساتھ وہ حرکت کی ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اپنے اسلام کو، اپنے اس ممالک کو، اپنے اس طاقت کو، جتنے بھی ہماری مسلمانوں کی طاقت بنی ہے تو اس طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ باتیں کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ مطلب اگر کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ آج کے دور میں آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے کیا بلایا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈول اتنے زور سے پیٹو کہ آپ اپنی جو میموری ہے یا آپ اپنی تاریخ ہے وہ آپ بھول جائے۔ آپ کو ٹک ٹاک میں یا دوسرے اس طرح کی نیوز میں سنسنی پھیلا کر اتنا بزی کیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا یا اسلام کے جو اصول ہے شاید وہ لوگ وہ بھی بھول گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب ہم اسلام کے بہت سی چیزیں بھول گئے ہیں اور ہم ان پہ عمل پیرا نہیں ہیں تو تاریخ کیا چیز ہے یا آج کل جو گیمز چل رہے ہیں، جو مفادات کی جنگ لڑی جا رہی ہیں، وہ کیا چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔
ظاہری بات ہے آج کے دور میں پیسہ اور جو مطلب یہ ہے کہ حکمرانی ہے یا آپ کسی کو اختیار دینے والے ہوتے ہیں یا آپ کو اختیار کی لالچ دی جاتی ہے تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان سے سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ آپ نے مسلم فاتحین جتنے بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہے یا سنا ہوگا کسی سے، تو سارے ادوار میں یہی سازشیں ہوتی آ رہی ہیں اور یہی سازشیں ہمارے مسلمانوں کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اس طرح کے کچے دماغ کے لوگ ہیں یا کچے کانوں کے لوگ ہیں وہ اس کے بینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بعض پارٹیاں جو مین پارٹی ہوتی ہیں جس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے مخالف پارٹی کی طرف سے یا ممالک کی طرف سے، تو وہ تو مزے میں ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ایسے ڈنڈورے پیٹنے شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو عام سادہ عوام ہوتی ہے وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہے، اور وہ جو نفرتیں ہوتی ہیں یا جو خراب حالات ہوتے ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ الیکشن میں سب کچھ بھول کر آپ کو اتنا ورغلایا جاتا ہے یا اتنا آپ کو مطلب آپ کے ذہنوں میں اتنا واویلا مچایا جاتا ہے کہ آپ لوگ صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، اور جو چڑھ رہا ہوتا ہے یا جس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ چمکانے کی کوشش کی جا رہی ہو تو اس کو مطلب یہ ہے کہ لوگ ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا مارکیٹنگ کی دور ہے، مطلب جو آپ کو دکھایا جاتا ہے، جو چیز آپ کو مطلب جس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے وہی انسانوں کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور اسی پر انسان جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے یا اسی چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے۔ مطلب برانڈنگ ہے، مارکیٹنگ ہے، جتنے بھی آپ پروڈکٹس لے لو آج کل کے مارکیٹ میں، تو یہی ایک مثال ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو ہر دور میں آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور آپ کو یہ ہے کہ تیار کیا جا رہا ہے۔ صرف آپ نے یہ بار بار یاد دہانی کرنی ہے اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو کہ آپ لوگ کون ہیں۔ آپ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اسلام کے جو ذرعی اصول ہے تو آپ لوگوں نے اس کو مطلب یہ ہے کہ فالو کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس کو مضبوطی سے تامے رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ آپ نے اس رسی کو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مطلب فتنے ہو رہے ہیں، اتنی مطلب یہ کہ معاملات کو جو آپ کی مخالف ممالک ہیں یا آپ کے لوگ ہیں وہ اس طرح باتوں کو اچال کر پیش کرتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا۔ معاملات ہر جگہ خراب ہوتے ہیں، معاملات اختلاف ہر کسی سے بائی بائی میں بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی ہوتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑے حادثے کو چھوٹے حادثے سے برداشت کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لیٹ سپوز اگر یہ بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس پہ حکومت کرے گا، ٹھیک ہے، یا مطلب یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، دوسرے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کنٹرول حاصل کرے گا، وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کا کنٹرول ہو، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ اسی کے کنٹرول میں ہو اور وہ اس کو یوٹیلائز کرے۔ ظاہری بات ہے آپ کو کمزور کرنے کی سازشیں ہوتی آ رہی ہیں، اور یہ اسلام سے مطلب اسلام جب سے دنیا میں قائم ہوا ہے اس سے لے کر ابھی تک یہ سازشیں ہوتی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہمارا ملک پاکستان ہے تو ہمارے پاکستانی جو جتنے بھی حکمران ہیں یا جتنے بھی با اختیار لوگ ہیں، اور اس کو بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے ہمارے جتنے بھی ناراض لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، ان کی وہ اختلافات ختم کر دیں، ان کو منائیں، ان کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی ان کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے
انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم مطلب یہ کہ تاریخ میں اتنا نہیں جاتے، لیکن جتنی بھی آپ لوگ تاریخ پڑھے تو سب کو مطلب یہ ان علاقوں کے پیچھے یا گوادر ہے ہو گیا، یا یہ جو ہمارے ریکوڈک کے ریسورسز ہے، یا ہمارے بلوچستان میں جتنا بھی یہ اہم ہے، تو یہ ہر ملک کے لیے اہم ہے۔ یہ بھارت کے لیے بھی اتنا اہم ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، یہ امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ہے، یہ ایران کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو میں اپنے بلوچی بھائیوں سے اتنا گزارش کروں گا کہ جہاں بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، آپ کے اوپر کسی نہ کسی نے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ کمزور ہوں گے، آپ مطلب یہ ہے کہ دوسرا آئے گا، آپ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے لوگوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج آپ لوگوں کے حکمران کوئی اور ہوں گے، کل کوئی اور ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنے اسلام کی جو اصول ہے، یا جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، تاریخ سے سبق لینی ہے، اور اپنے پاکستان کے ساتھ جڑے رکھنا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے حکمران طبقہ ہے، ان کو بھی اپنی غلطیاں ماننی چاہیے۔ مطلب یہ کہ جہاں بھی ہمارے بلوچی بھائی جو تحفظات کر رہے ہیں، جو بھی ان کے مسائل ہیں، ان کے لیے وہ کوشش کرے کہ وہ حل ہو جائے، ان کو خوش رکھا جائے، ان کی مطلب بلوچستان کو ترقی دی جائے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار مہیا کی جائے، لوگوں کو خوشحال بنایا جائے، تاکہ مطلب دشمن کی جتنی بھی چالیں ہیں، جتنے بھی منصوبے ہیں، وہ خاک میں مل جائیں، اور ہمارا جو پیارا وطن ہے، یا ہمارا جو بھائی چارہ ہے مسلمانی کا، یہ قائم و دائم رہے، اور ایک خوشحال ملک بنے۔ اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کے اگر کوئی دوسری اس طرح کی آراء ہیں، اپنے نظریات ہیں، یا جتنے بھی آپ لوگوں کو کے ذہن میں لگتا ہے کہ ایسے بہترین حل ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو وہ آپ لوگوں کو اپنے کمنٹس میں دینے چاہیے۔ اور اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، امید کرتا ہوں کہ میری جتنی بھی باتیں ہیں وہ اصلاح کے طور پر لیے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔